شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر عرفات۔ جو حماس ہے اس نے کسی بھی قسم کے معاہدے کا جو اسرائیل کی طرف سے پیش کیا جائے گا اس سے انکار کر دیا ہے، اور جو غزہ ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کے ایک بڑے قبرستان کے اندر تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں، اس کے علاوہ یمنی حوثیوں کی اور امریکی فوج کے درمیان اب فیس ٹو فیس جو ہے وہ تصادم شروع ہو چکا ہے، لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے یمنی حوثیوں کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر براہ راست جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ ایران اور امریکی کا جو ہے تصادم، اس کا جو خدشہ ہے، اس کے جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، اب وہ حقیقت کا روپ دھارتے چلے جا رہے ہیں۔ ایران نے ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا شام کے اندر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ شاید اب ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ کی صورتحال کی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیل کسی بھی طرح کا، کسی بھی صورت، کوئی بھی کنٹرول جو ہے حماس کے اوپر وہ قابو نہیں پا سکا، حماس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی کنٹرول حاصل نہیں کر سکا۔ غزہ کے کسی علاقے کے اوپر جو اسرائیلی فوج کی ہے مکمل طور پر نہ قبضہ ہو سکا ہے اور نہ اس کی جو ہے وہ اس کا کنٹرول ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ غزہ کے اندر جن علاقوں کے اندر آپریشن مکمل ہو چکا ہے اور فوجیں خان یونس کی طرف بڑھ چکی ہیں، پیچھے پھر ان علاقوں کے اندر حماس کے جو اہلکار ہیں، حماس کے جو جنگجو ہیں، وہ سیکیورٹی کا انتظام انہوں نے سنبھال لی ہے اور غزہ کے گلی کوچوں کے اندر وہ گشت کر رہے ہیں۔ اس وقت خان یونس کی جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی تشویشناک ہے، اور اسرائیل برابر طور پر اور مسلسل جو ہے وہ سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر تو ہم اس جنگ کے اندر حماس کے جنگجوؤں کی شہادت کی تعداد گنی جائے تو یہ چند سو کے اندر بنتی ہے، جبکہ بہت سے اسرائیلی عہدیداروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے اندر جو اسرائیلی فوج کا نقصان ہے وہ ہزاروں کے اندر ہے، اور اب تک 30,000 سے زیادہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ زندگی بھر کے لیے پہنچ ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، یعنی کہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کا بازو نہیں ہے، اور وہ جسم کے کسی نہ کسی اعضاء سے محروم ہو گئے ہیں زندگی بھر کے لیے۔ 30,000 سے زائد ایسے فوجیوں کی تعداد ہے۔ اگر ہم حماس کی طرف سے جاری کی جانے والی ویڈیوز کو دیکھا جائے تو اسرائیلی فوجیوں کی تعداد واقعہ ہی کئی ہزاروں میں بنتی ہے، اور یہ نقصان جو ہے وہ مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل اس چیز کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ کسی بھی طریقے، اور اس میں امریکی جو مذاکرات کار تھے وہ بھی ملوث ہیں اور ابھی تک اس چیز کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے جو ہے غزہ کے اندر فوری طور پہ جنگ بندی ہو جائے اور جو اسرائیلی یرغمالی ہیں انہیں رہا کروا لیا جائے۔ اسرائیل بظاہر تو ایسا محسوس کروا رہا ہے جیسے کہ اسے یرغمالیوں کی رہائی کی بہت زیادہ جلدی ہے اور وہ اپنی یرغمالی جو ہیں انہیں رہا کروانا چاہتا ہے، لیکن در حقیقت اسرائیل اور امریکہ اب اس جو جنگ ہے غزہ کی، اس سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب 4 مہینے کا عرصہ ہونے کو ہے اور اسرائیل امریکہ کو کسی قسم کی غزہ کے اندر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور یہ اس تنظیم کے خلاف کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، فلسطینی تنظیم جس کے ٹوٹل جنگجوؤں کی تعداد 30 سے 35,000 ہے۔ اب ایرانی مدد سے لبنان کے علاقوں میں کچھ مزید بھرتیاں کی گئی ہیں، لیکن 7 اکتوبر تک جو حماس کے جنگجو تھے ان کی تعداد تقریباً 30 سے 35,000 تھی، اور اسرائیل کی پوری طاقت اسے برطانیہ، نیٹو، امریکہ کی مدد حاصل تھی، پیچھے سے مسلسل اسلحہ مل رہا ہے، گولہ بارود مل رہا ہے، جدید سے جدید ہتھیار مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ اعصابی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی شکست دینے میں ناکام رہا۔ میدانی تو ایک الگ بات ہے، میدان کی صورتحال میں تو ہم 7 اکتوبر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو حماس ہے، اسرائیل کے جو مزاحمتی گروپ ہیں، ان کا پلڑا بھاری ہے بہت زیادہ۔ اب جو حماس کی سینئر قیادت ہے انہوں نے 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی امن معاہدے کا تب تک حصہ نہیں بنیں گے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا اعلان نہیں کیا جاتا۔
اور غزہ سے فوج واپس نہیں بلائی جاتی اور غزہ کے پر جو جارحیت ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا جاتا۔ اس دوران حزب اللہ جو ہے وہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی سردرد بنا ہوا ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ نے پرومس کیا ہے، وعدہ کیا اسرائیل کے ساتھ کہ وہ اس جارحیت کا بدلہ لے گا اور کسی بلا خوف و خطر وہ اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ لیکن جو اسرائیل کے لیے لبنان کا بارڈر ہے وہ اس وقت ایک الگ سردرد بنا ہوا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کا جو بارڈر لگتا ہے، جو سرحدی علاقے ہیں لبنان کے ساتھ ہے، وہ اس وقت بالکل خالی ہو چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ تباہ بھی ہو چکے ہیں۔ اور وہاں پہ جتنی بھی کاروباری یا شہری سرگرمیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، شہری ان علاقوں کو خالی کر کے واپس جا چکے ہیں، گھر بار چھوڑ چکے ہیں، اور کسی بھی صورت واپس آنے کو تیار نہیں ہے ان علاقوں کے اندر۔ جبکہ جو حزب اللہ ہے وہ مسلسل ان علاقوں کو، سرحدی علاقوں کو اسرائیلی نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے اندر اس نے بہت سی جو فوجی چھاؤنیاں ہیں ان کو تباہ کر دیا ہوا ہے۔ بہت سے اسرائیل فوج کے لیے ان علاقوں کے اندر گشت کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے اپنی بہت زیادہ جو فوج ہے وہ بھی لبنان کے بارڈر پہ لگا دی ہوئی ہے، لیکن ساتھ اسرائیل کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں حزب اللہ کے خلاف اسے جنگ چھیڑنا مہنگا نہ پڑ جائے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس معاملے میں اسرائیل کو وارن کر چکا ہے بارہا کہ حزب اللہ کے خلاف جنگ جیتنا اسرائیل کے لیے ناممکن ہوگا، اور اسرائیل ایسی کسی بھی حماقت سے باز رہے۔ اب جو تیسرا اس ساری صورتحال کو کنٹرول بیسیکلی جو کر رہا ہے، لبنانی تنظیموں کو، فلسطینی تنظیموں کو، عراقی تنظیموں کو، شامی تنظیموں کو اور یمنی تنظیموں کو، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، وہ ہے ایران۔ ایران اس آپریشن کا یہ ایک رجیم چینج آپریشن ہے 7 اکتوبر کا۔ یہ محض حماس کی طرف سے کی جانے والی کوئی اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں تھی، اس کارروائی نے پوری دنیا کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کے پیچھے 2 دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، جن میں سے ایک چین اور دوسرا روس تھا، اور ان کا سب سے بڑا مہرہ جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر وہ ایران تھا۔ 7 اکتوبر کے بعد آپ دیکھیں دنیا کی تمام جو دفاعی اور معاشی سمت اور صورتحال ہے وہ یکسر بدل گئی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے ہاتھ سے بہت سے علاقے، بہت سے جو معاشی میدان، دفاعی میدان، وہ اب روس اور چین کے اور ایران کے ہاتھوں میں جاتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ لیکن امریکہ نے اس میں بہت زیادہ جو ہے بہادری کا مظاہرہ کرنے کی بھی کوشش کی، اس نے ایران کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ ایران نے اس کے اندر بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ شام کے علاقے کے اندر امریکی اور اسرائیلی سٹرائکس میں بہت سے ایرانی جو اعلیٰ عہدیدار، جنرل سمیت، وہ شہید بھی ہو چکے ہیں اب تک۔ اس کے علاوہ جو ایران کے انقلابی گارڈز ہیں انہوں نے اس کے اندر شہادتیں نوش فرمائے، شہادتوں کے جام نوش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کو جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے نقصان پہنچا، کیونکہ ان کے بہت بڑے عہدیدار عراق اور شام کے اندر امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کا حصہ بن گئے۔ لیکن ایران نے اس کے مقابلے میں امریکہ کو بہت سخت جواب دیا، اور اس نے اردن کے امریکی فوجی اڈے کے اوپر اٹیک کیا، جس میں بہت سے امریکی فوجی اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے بہت زیادہ تعداد اور نقصان کی مکمل تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔